فرمائیے. عرض یہ ہے کہ عباس صاحب نے یہ کرامت عباس صاحب نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بس ادب و احترام کہ ہیں کا لفظ عربی میں کون سا ہے؟ تو یہ ہماری اردو زبان کی کمزوری ہے. عربی زبان میں آپ نے لفظ ہیں دکھانا ہے مجھے کس چیز کا ترجمہ آپ ہیں کر رہے ہیں یا تھے کر رہے ہیں. میں اس طرف آتا ہوں. ورسولہ کا مطلب ہی یہ بنتا ہے کہ رسول ہیں. چلے میں اس طرف بھی آ یہ آپ کے اردو میں ہے نا. حضور اس طرف بھی آ جاتا تو ہوں. مجھے بتائیے کون سا لفظ ہے جس کا معنی ہیں کر رہے ہیں اور آپ مجھے بتا دیجیے کون سا لفظ ہے جس کا مطلب نہیں ہے وہ بتائیں. نفی ہے کہ رسول نہیں کون سا لفظ ہے جی؟ اچھا آپ کا کون سا لفظ ہے؟ پہلے اس بات تو کریے نا. اس بات انہوں نے اس ہم تو بات کا اس دعویٰ بات کیا کے قائل ہیں کہ رسول ہیں موجود ہیں زندہ ہیں ہم مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. میں سوال ہی اور کرتا ہوں. میں سوال ہی اور دے کر جاتا ہوں. قاری صاحب آپ نے نا خطبہ نہیں دینا معافی کے ساتھ. میں آپ کا بڑا میں مرید ہوں آپ کا. مجھے بتائیے دعا کیا چیز ہے؟ دعا عبادت ہے, اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. آپ فرمائیے دعا کیا چیز ہے؟ دعا اللہ کے نام دعا هو العبادہ. ٹھیک ہے, دعا ہی عبادت ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مانگ میں اپنی خواہش رہا ہوں اور کر عبادت رہا ہوں. تو مالک سے مانگنا اس کی اس کا مطلب میں مانگوں گاڑی تو عبادت ہے, میں پیسہ مانگوں عبادت ہے. آپ کہیں ہاں جی اللہ سے مانگنا عبادت ہے بھائی. آپ اللہ سے کہنا مانگیں تو عبادت خیر ہے نا. قاری صاحب آپ کہیں کہ جب میں اللہ سے گاڑی مانگوں گا تو یہ حالت عبادت ہے. عبادت ہے. ٹھیک, اپنے نفس کی تکمیل کو پہنچنا اللہ کے حضور دعا کر کے عبادت ہے. کہیں نا جی درست ہوگی بات. جی جی بالکل ٹھیک ہے. یہی بات ہو رہی ہے. اللہ کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو میری فلاں جگہ شادی کرا دے عبادت ہے. اللہ تعالیٰ تو مجھے فلانی گاڑی کا ماڈل دلوا دے عبادت ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب میں سارا وقت حالت عبادت میں ہوں کیونکہ میں اپنے خواہش کا غلام ہوں. اب مجھے فرمائیے کہ دعا کار مانگنا بھی ہے, دعا اپنی زندگی کا آخری عمل بھی ہے, دعا شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اور کہیں تو انصاف کریں خدا کے واسطے. یہی بات تو بتانے لگا. کہیں تو انصاف کریں. میں بتاؤں گا نا. جتنی بھی دعائیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَادُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تم دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا. یہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے, لیکن یہ انکار وسیلہ نہیں ہے. یہ انکار وسیلہ نہیں ہے. خوبصورت بات. جتنی بھی دعا کی آیات ہیں نا وہ دعا اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے, لیکن وہ پورے قرآن میں انکار وسیلہ کا کہیں تذکرہ نہیں. ٹھیک, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک واپسی کا راستہ کھلا رکھا ہے کہ تم دعا کرو تاکہ تم یہ نہ کہو کہ میں اب کچھ نہیں کر رہا, میں تیرے مقدر کو مقدم کر سکتا ہوں, میں بہتر کر سکتا ہوں, میں بدل سکتا ہوں چیزوں کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے کوئی بھی چیز فکس نہیں کی ہوئی. ایسا ہی ہے نا, کوئی چیز ریجڈ نہیں ہے, فکس نہیں ہے. اب مجھے صرف یہ فرما دیجئے کہ میں کن لوگوں کے وسیلے سے دعا آپ کے خیال میں آپ کے تجزیے میں مانگ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ, بہت خوبصورت سوال, اور آج کے اس عنوان کا سب سے خوبصورت سوال جس طرح میں آنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگنا شرک نہیں, واجب ہے, اوجب ہے. نبیوں نے بھی اللہ سے مانگا, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میرا پاک اللہ سب سے بڑا ہے, وہ اللہ اکبر ہے, وہ آل محمد کا خالق ہے, وہ انبیاء کا, اس میں کوئی شک. لیکن جو قاری صاحب نے بات کی وہ بڑی خوبصورت کی. اب بات ہے کہ کنس کا وسیلہ دے کر مانگنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے قبلہ شاہ صاحب کہ اللہ کے ہاں وسیلہ ان کا دیں جو خود گنہگار نہ ہوں. معافی ان کے صدقے میں مانگے جن سے خود خطا نہ ہوئی ہو, جنہوں نے زندگی میں کبھی خود گناہ نہ کیا ہو. اس لیے جب تک ہم فلسفہ عصمت نہیں سمجھیں گے, نشہ ثانی آ گیا. جی اللہ سلامت رکھے, جب تک ہم دلیل چاہیے ہوگی. جی جی دلیل چاہیے ہوگی, دلیل کتاب و سنت سے ہوگی. بے شک بے شک مجھے اس کی دلیل چاہیے ہوگی, بغیر دلیل کے کتابت نہیں. میں آپ سے عرض کروں ایک بڑی ادب کے ساتھ, حضرت ایک جملہ کہنے تھے پھر آپ کے بتائیں. ہر شے اگر منطق پہ بیسڈ ہے نا تو آپ کبھی علمی سفر نہیں کر سکتے. منطق چھوٹا علم ہوتا ہے, فلسفہ بڑا علم ہوتا ہے. کب سمجھیں گے خدا کی قسم.